تو میں تو بڑی حیران ہوں کہ یہ وہی نیب ہے جس نے ابھی 2 مہینے پہلے یہ درخواست دی تھی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اس کیس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب جب سے ثبوت مانگے ہیں ججز نے، عدالت نے، تو یہ ایک کے بعد ایک بہانہ سامنے آ رہا ہے، تو بڑی عجیب بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اب آپ کا کیا سوال ہے جی؟ میڈم کیا کہیں گے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 4 مسلم لیگ نون کی شخصیات نے جو اہم حکومتی شخصیت سے ملے ہیں نواز شریف کا پتہ صاف کرنے کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے اس کے لیے؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کارکردگی اتنی بری ہے، یہ بھی کہنا زیادتی ہے کہ کارکردگی بری ہے، کارکردگی ہے ہی نہیں۔ جہاں نااہلی، نالائکی، مہنگائی، بے حسی، لاقانونیت کے فیلئر کے انبار لگے ہوں، وہاں وہ ایسے خبریں نہ پھیلائیں، ایسی خبریں کریٹ نہ کریں، ایسی خبریں فیبریکیٹ نہ کریں، تو کیا وہ میڈیا کو یہ کھلی آزادی دے دیں کہ میڈیا جو ہے وہ مہنگائی پہ بات کرے، میڈیا جو ہے وہ لاقانونیت پہ بات کرے، میڈیا وہ گیس، پیٹرول، ڈیزل کی، بجلی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ بات کرے، یا وہ پھر مری کی بے حسی پہ، مری والا جو سانحہ ہوا ہے اس کی بے حسی پہ بات کرے، یا پھر میڈیا اس پہ بات کرے کہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی سے کچھ 4 لوگ ملے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کی کیبنٹ میٹنگز میں، آپ کے جو اسمبلی کے سیشنز ہیں اس میں آپ کے ممبرز، سٹنگ ممبرز، ایم این ایز، ایم پی ایز کھڑے ہو کر اپنی قیادت عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف، آپ کی پرفارمنس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی فیبریکیٹ نیوز نہ کی جائے تو وہ اور کیا کریں بیچارے؟ وہ آپ کو فری ہینڈ تو نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روز میڈیا کے اوپر آپ ان کی نالائکی اور نااہلی کو سامنے لائیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ٹیکٹکس یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جس قسم کے ٹیسٹ سے، ٹرائل سے، جس کو میں عذاب کہوں گی، وہ گزر کر آئی ہے، جو آگ کے دریا سے وہ گزر کے آئی ہے، تو یہ حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے کہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں، وہ ان آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہیں ٹوٹی۔ جس قسم کے مقدمات بنائے گئے، جس طرح سے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا، جس طرح سے لالچ دی گئی، جس طرح سے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، بدترین حالات اور انتقام کے باوجود مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی۔ نواز شریف کا ایک ممبر، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں ٹوٹا اور نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ تو یہ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے، نواز شریف تو اپوزیشن میں ہے نا، بدترین انتقام سہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہونے کے باوجود آج ان کے ممبرز ان کے منہ پہ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کے منہ پہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس، ہماری کارکردگی وہ اتنی بری ہے کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ ہے حقیقت۔ تو یہ جو آپ ڈائیورژنز کرتے ہیں نا، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، قوم بھی جانتی ہے۔ یہ میڈیا پہ میڈیا کھیلنے سے یہ سب نہیں ہوگا، سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ میڈم، اگر اتنے برے حالات آ چکے ہیں، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو ان ہاؤس چینج ایک آئینی طریقہ ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ شاید اپوزیشن اس حوالے سے جو ہے سڑک جو ہے اپنا جوڑ چکی ہے، مشاورت ہو چکی ہے، تو کب تک ان ہاؤس چینج کو ہم ایکسپیکٹ کریں؟ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی۔ میرا خیال ہے کہ جو میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں، جب ان کی میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کوئی پینک سچویشن ہے، تو مجھے، اور ان کے وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس نالائکی، بے حسی، نااہلی سے، تاریخ کی بدترین نالائکی سے جتنی جلدی نجات دلائی جائے اتنا پاکستان کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ پاکستان اب یہ حکومت ایک دن کے لیے بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
اور جس قسم کی ان کی کارکردگی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم پر رحم کھانا چاہیے. جی مہینہ میم 2 مہینے کچھ بتا دیں یا مہینوں کا انتظار ہے, ہفتوں کا انتظار ہے یا سہمائی کا انتظار؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی ہے. کیا ان کا یہ بیان بھی ایک شوشہ ہے یا باقی فوج آج بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی کوئی اور سوال؟ سوال شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن 2 کی بجائے 3 لانگ مارچ کر لے, نہ ان کا کچھ جائے گا نہ ہم لوگوں کا, کیونکہ ہم نے بھی اپنے دور میں بہت سارے جو ہیں وہ لانگ مارچ کیے تھے لیکن اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے. میرا تو دل ہے کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ سیاست پہ توجہ دیں, لانگ مارچ پہ توجہ دیں, آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ مری کے اندر آپ کی غفلت کی وجہ سے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان جو ہے وہ اپنی جان سے گزر گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور جب آپ کے ہاتھ پہ اتنا بڑا خون ہو, جب آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہو, تو آپ کو یہ خیال بھی کیسے آتا ہے کہ آپ اس قسم کے سیاسی بیانات دیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بے حسی اس دن دکھائی گئی, وہ وزراء نے جو بیانات دیے, یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی 75 سالوں کے اندر جب بھی عوام پہ کوئی قیامت ٹوٹی, جب بھی عوام کے اوپر کوئی مصیبت آئی, انہوں نے اس کا ذمہ دار, اموات کا ذمہ دار عوام کو ہی ٹھہرایا. تو کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگلا جو سٹیٹمنٹ وزراء کا آئے گا وہ یہی آئے گا کہ عوام کا قصور ہے. وہ قصور جو ہے اینڈ میں عوام کا نکلتا ہے. اور چاہے وہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی لاشوں کا معاملہ ہو, ان کو کہا گیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, اور یہاں پر 36 گھنٹے لوگ برف باری میں دبے رہے, برف باری میں ان کی قبریں بن گئیں, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. میں تو اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب بوٹ پہن کر اپنی ذمہ داری کا اور احساس کرتے ہوئے جب وہ سیلاب کے پانی میں اترا کرتے تھے تو ایک شخص یہ کہا کرتا تھا تکبر میں کہ یہ شو باز ہے, اور یہ جو ہے وہ شو بازی ہے. تو میں تو انتظار کرتی رہی 36 گھنٹے جب لوگ مدد کے لیے پکارتے رہے مری میں, تو مجھے تو یہ انتظار تھا کہ عمران خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب سے بوٹ مانگ کے تو وہ اتریں گے وہاں پر اور برف میں جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے حسی کیا ہے. اور پھر اس کا بھی الزام سیاحوں پر آیا کہ سیاح جو ہیں وہ سارے مری کی طرف ان کا رخ کر لیا. بھئی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں؟ کیا حکومت کو اس طرح چلایا جاتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے فور کاسٹ کو دیکھنا تھا, پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کو مری میں داخل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد روک دینا ہے. 36 گھنٹے آپ اپنے ہیٹڈ کمروں میں سوئے رہے, آپ کے ہیٹرز آن تھے جو کہ سرکاری خرچ پر چلتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ گیس کی, بجلی کی کیا پرائسز ہیں. آپ اس میں سوئے رہے, لوگ وہاں مرتے رہے, آپ کو مدد کے لیے پکارتے رہے, آپ وہاں نہیں پہنچے, اور آپ کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. جی آپ نے کہا ان کو جلد سے جلد ہٹایا جائے, ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ میرا بھی سوال ہے, آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جلد, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت آر یا پار ہونے جا رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ حکومت کے بارے میں ایسا کہتی ہے کہ حکومت جلد آر یا پار ہو جائے گی, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جلد آر یا پار ہونے جا رہی ہے؟ جی میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی دنوں کا معاملہ ہے. طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے انشاءاللہ. اگر ان ہاؤس چینج آتا ہے اور اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے وزیر اعظم کو ہٹانے میں, تو سجسٹڈ نیمز کون سے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ہوگا, مسلم لیگ نون کا ہوگا, یا کون ہوگا جو آگے آئے گا؟ جی ڈی اے کا تو نہیں ہوگا میم کہیں؟ بھائی یہ تو بہت قبل از وقت بات ہے. یہ تو پہلے سب سے جو ہماری کوشش ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اس نااہل حکومت سے عوام کی جان چھڑائی جائے. باقی یہ سب وقت آنے پہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. نواز شریف صاحب کب تک آئیں گے پاکستان؟ آپ لوگ یہ سوال پوچھ کے تھکتے نہیں؟ میاں صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان آئیں گے, لیکن اس کا وقت کا جو تعین ہے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں.
کہ وہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون طے کرے گی. میڈم کیا کہیں گی آپ کے پی ٹی ایم کی جانب سے بہت دفعہ حکومت گرانے کا جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن بھی دیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار جو ہے عوام بھی بڑی پریشان ہے، جب اپوزیشن جماعتیں بھی کٹی ہیں، بجٹ سے پہلے کوئی کاؤنٹ ڈاؤن میں حکومت جا سکتی ہے؟ جتنی جلدی پی ڈی ایم کو تھی حکومت گرانے کی، عوام کو ہے، مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ جلدی اس حکومت کو خود ہے اپنے آپ کو گرانے کی. تو انشاءاللہ جی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے، اس حوالے سے قانونی جو چارہ جو مکمل کیا جا رہا ہے. حکومت نے جو نواز شریف کے خلاف کیا، ان کو کرپٹ قرار دینے کی کوشش کی، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، ان کو پولیٹیکلی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کو فائنینشلی ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف سمیئر کیمپینز چلائیں، ان کو فزیکلی بھی نقصان پہنچانے کی، ان کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ حکومت اس میں فیل ہوتی آئی ہے، اور اب یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ روز کی بات ہے. تو یہ روز کے بہانے ہیں، ڈائیورژن ٹیکٹکس ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف کا بال بھی اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. قدرت نے یہ بات ثابت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نواز شریف آج بھی ابھی ایک سروے آیا ہے، میں اس میں آپ دیکھ لیں، آج بھی لوگ اس سارے پروپیگنڈا کے باوجود اگر نواز شریف پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، مسلم لیگ نون پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اپنے ورلڈ کپ میں چلو بھر پانی بھر لینا چاہیے. اور آگے آپ سب جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر تو آپ نے تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں انہوں نے بھیجا مداخلت کی ہے اور عمران خان کو سپورٹ کی، تو موجودہ ڈی جی آئی سی کے حوالے سے کوئی شکایت آپ کو ملی ابھی تک، یا جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے اور ایک اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور اپنے جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، تو یہی بات درست ہے یا؟ دیکھیں، مجھے امید ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی، اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا. اور کیونکہ پاکستان کی بقا، پاکستان کا فیوچر، پاکستان کی سکسیس صرف اسی میں ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں، قانونی حدود میں رہ کر کام کرے، اور اگر یہ ہے تو پاکستان کی بقا ہے، سلامتی ہے، کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.